نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 20ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارے کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرتوں کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی قدرتوں کا ذکر کر کے مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے پوچھتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، لوگوں کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی یہ ساری قدرتیں، یہ سارے کام کیا کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ یقیناً جواب ہوگا نہیں۔ جب نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنا 6 معنی دار، کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے مسلسل پوچھ رہے ہیں، مسلسل لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ عَنْهُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جو بے بس اور بے کس کی دعاؤں کو سنے اور اس کی جو تکلیف ہے اس کو رفع دفع کرے۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے جو ٹاپ کے دشمن تھے ان میں سے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جن لوگوں کو اگر تم حرم میں پاؤ، حرم کے اندر بھی ان کو قتل کر دینا۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھے، ایک صفوان بن امیہ تھے، عبداللہ بن خطل تھے، اور بھی کافی سارے لوگ تھے۔ عبداللہ بن خطل کے بارے میں صحابی نے آ کر عرض کیا، ابن خطل معلق بأسار الکعبہ، اللہ کے رسول عبداللہ بن خطل نے تو جا کے بیت اللہ کے جو پردے ہیں ان پردوں کو پکڑ کے اس سے پناہ لی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اقتلوہ، وہاں بھی جا کے اسے مار دو۔ اتنے یہ سنگین قسم کے دشمنان اسلام تھے۔ اکرمہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے فتح کر لیا مکے کو، اللہ کے رسول کا پورا کنٹرول ہو گئے مکے پر، یہ مکے سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جا کے بحری سمندر کے بحری راستے کے ذریعے یہ آگے جا رہے تھے شام کی طرف۔ ان کا پروگرام شام جانے کا تھا۔ جب کشتی ان کی چل رہی تھی، بیچ سمندر میں کشتی کو پانی کی موجوں نے آ کے گھیر لیا۔ وہاں پر لوگوں نے، جو بھی ان کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی بت پرست تھے، ان بت پرستوں نے اپنے بتوں کو چھوڑ کے اکیلے اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ ان کو احساس ہوا کہ اب صرف اللہ ہی کام آئے گا۔ تو اکرمہ نے دل میں سوچا کہ ہمارے معبودان باطلہ کی حیثیت تو یہ ہے کہ جب ہمیں ان کی ضرورت پڑی مصیبت میں تب تو ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ، اگر میری جان بچ گئی اس سفر میں، اس مصیبت سے بچ گئی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جا کے کلمہ پڑھوں گا اور میں ان سے جا کے معافی تلافی بھی کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیں گے۔ پھر اکرمہ واپس آئے تھے اور واپس آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اسلام کے لیے بہت بڑے کارنامے انجام دیے۔ تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ کیا کوئی ہے ایسا اللہ کے علاوہ جو بے بس اور بے کس آدمی کی فریاد رسی کرے، جب اس کو ضرورت پڑے تو اس وقت اس کی کما حق کو وہ مدد کرے۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، لوگوں کے اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ اگر ہے تو پھر اس طرح کر کے دکھائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نمل میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب لوگوں کے اوپر ہماری جو بات ہے، حق اور سچ ہے، اسلام کا جب بالکل غلبہ ہو جائے گا، غلبہ ہونے کے بعد اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو جانور جا کے لوگوں سے بات کرے گا۔ قیامت کی 10 قابل ذکر جو نشانیاں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، ان میں سے ایک دابۃ الارض ہے۔ دابۃ الارض کا مطلب ایسا جانور جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بات چیت کرے گا، لوگوں کو آ کے سمجھائے گا۔ اچھا، اس سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یا اس سے پہلے نہیں تو یہ نشانی جب آ جائے گی، جانور جب نکل آئے گا، یا اس کے فوراً بعد پھر سورج طلوع ہوگا۔ ان دونوں میں سے فرمایا کوئی بھی ایک نشانی پہلے آ سکتی ہے، لیکن آئیں گی دونوں ساتھ ساتھ، یہ لوگوں کے لیے خطرے کا الارم ہوگا۔
یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہوگا، جانور کا آنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، لوگوں اب معافی طلبی کا ٹائم ختم، اب توبہ کا ٹائم ختم، اب تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس ٹائم سے بچائے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اگر وہ ٹائم ملے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالت ایمان میں رکھے ہمیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھوڑا تفصیل سے فرماتے ہیں۔ اس میں جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی، فرعون نے اسی بچے کی وجہ سے بنی اسرائیل والے جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے تھے، خاص طور پہ نرینہ اولاد، ایک سال ان کو قتل کرتے تھے اور ایک سال فرعون اور اس کا لشکر ان کو زندہ چھوڑتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال قتل کی باری تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، والدہ ان کی پریشان ہوئی کہ اب کیا کریں۔ والدہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ذریعے سے سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ فی الحال اس کی تم پرورش کرو، دودھ پلاؤ اس کو، جب ڈر لگے اسے تم صندوق وغیرہ میں یا کسی چیز میں ڈال کے تم سمندر میں ڈال دینا، ہم جانے پھر ہمارا کام جانے۔ اب عجیب قدرت دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہی وہ بچہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے پہلے ہزارہا بچے قتل ہو چکے ہیں۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، قتل والا سال بھی تھا، پورا لشکر فرعون کا اس بچے کو قتل کرنے کے لیے چوکنا تھا۔ اللہ کا انتظام دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی جو صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ڈال کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا، تو یہ صندوق جو ہے فرعون کی محل کے ساتھ جو کنارہ تھا وہاں آ کر یہ صندوق رک گئے۔ جب صندوق کو نکالا گیا تو اس میں بچہ تھا۔ فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ سلام اللہ علیہا، بعد میں مومن ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں سورہ تحریم میں کیا ہے۔ فرعون کی بیوی نے فرعون کو کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، ہمارے پاس اولاد نہیں، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے۔ اب اللہ کا انتظام دیکھیں کہ فرعون اپنے خرچے پہ موسیٰ علیہ السلام کو پال بھی رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ کا انتظام، غذا کا انتظام فرعون اپنے جیب سے کر رہا ہے، یعنی اپنی موت کا سامان اپنے ہاتھوں سے خود تیار کر رہا ہے۔ یہی وہ بچہ تھا نا بعد میں جس نے فرعون کو غرق کروایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتظام دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا بے پرواہ بادشاہ ہے، اور اللہ کیسے کیسے معجزے پہ رونما کر دیتا ہے دنیا میں۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی پاورفل ہستی ہے، وہ جو کرنا چاہے، جس طرح کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ لہذا لوگوں تم بھی اس اللہ کے موتی اور فرما بردار ہو جو اللہ اتنا پاورفل ہستی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں قارون کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ قارون دنیا میں اس کے جیسا خزانہ کسی کے پاس بھی نہیں۔ اس کا تعارف اللہ کرواتے ہیں کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ بلکہ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا۔ لیکن مال جب اس کے پاس زیادہ آیا، پراپرٹی جب اس کے پاس زیادہ ہو گئی، دنیا اس کے پاس زیادہ ہو گئی، تو دنیا زیادہ ہونے کے بعد یہ گھمنڈ میں آ گیا، اکڑ میں آ گیا۔ لوگوں نے جب اس کو سمجھایا، بنی اسرائیل کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے جب اس کو سمجھایا، احسن کما احسن اللہ الیک، کہ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور اللہ نے تجھے جو عطا کیا ہے اس کے ذریعے تو اپنے آخرت کے گھر کو ترجیح دے اور اپنے آخرت کے گھر کو بنانے کی کوشش کر۔ تو قارون نے کہا کہ کون ہوتا ہے اللہ، مجھے تو کسی نے بھی نہیں دیا، میں نے اپنی محنت سے یہ سارا جمع کیا، یا میرے پاس جو تجارت کا جو علم اور فہم تھا میں نے اس کے ذریعے یہ چیز حاصل کی، کسی کا آئے نہ جائے، یہ میری اپنی چیز ہے۔ اتنا مالدار تھا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانوں کی جو تجوریاں تھیں، ان تجوریوں کی چابیاں سنبھالنے کے لیے، رکھنے کے لیے، صرف تجوریوں کے لیے اس کے ملازموں کی پوری ایک الگ جماعت تھی، پوری ایک الگ لسٹ تھی، پوری ایک الگ فوج تھی جو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں سنبھالتی تھی۔ دیکھ لیں پھر اس مال نے بچایا اس کو، جس کی بنا پہ وہ اکڑ کر رہا تھا، جس کی بنا پہ وہ گھمنڈ کر رہا تھا، اس مال نے پھر اسے بچایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ،
ہم نے قارون کو اس کے گھر کے سمیت زمین میں دھسا دیا، بچا کے دکھا تھا اپنے آپ کو۔ لوگ دنیا کے معاملات پہ بڑی اکڑ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو لوگ اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ قارون نے بھی یہی کچھ کیا تھا نا، تو یہ حیثیت، یہ پیسہ، یہ مال اسے کام آئے؟ نہیں کام آ سکا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں۔ اس لیے کاروبار ہو، کس لین دین کا معاملہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھنا چاہیے۔ قارون کے واقعے میں اللہ نے جو سبق رکھا ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ زبان سے صرف ایمان کا دعویٰ کریں اور ہم اسے آزمائیں گے نہیں، ہم انہیں آزمائیں گے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی خام خیالی ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور آ کر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مدد نازل کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لشکر بھیجے، بڑی آزمائشیں آ رہی ہیں ہمارے اوپر۔ مکے کا دور تھا یہ، اللہ کے رسول غصے میں آ گئے اور فرمایا، خباب ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو اسٹارٹ ہے اس کام کا، تم سے پہلے کتنے نبی تھے جن کے جسموں پہ لوہے کی کنگھیاں چلائی گئی، تم سے پہلے کتنے نبی تھے جن کو آروں کے ساتھ چیرا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آرے سے چیرا گیا تھا، مردہ حالت میں نہیں، زندہ حالت چیرا گیا تھا آرے کے ساتھ ان کو، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، خباب تم ابھی سے ہی گھبرا گئے۔ ایک بات یہ شاید میں سمجھ آتی ہے، اور دوسری بات یہ، لوگ پتہ نہیں لوگوں کو کس چیز نے غفلت میں ڈالا ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی امت کبھی جہنم میں نہیں جائے گی، مشہور بات، حضور کی امت کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ لوگ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کلمہ گو ہیں جی، ہمارے پاس تو حضور کا کلمہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ معاف کرے، شیطان کی طرف سے لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک گولی ہے غفلت والی، بچنا چاہیے اس چیز سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے پرواہ بادشاہ ہے، اللہ جسے چاہیں گے جنت میں ڈالیں گے، اللہ جسے چاہیں گے جہنم میں ڈالیں گے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ عمل کرو، عمل۔ اللہ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ٹائم کو بہت ہی جلدی لے آئیں گے، کہ جب وہ آدمی جس کے دل میں اللہ سے ملاقات کرنے کی خواہش ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایسے آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ بہت ہی جلدی ٹائم دے گا۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، نیک عمل کرے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے اللہ بھی پھر ان سے ملاقات کرنا پسند فرماتا ہے۔ تو یہ پسند تب فرمائے گا جب ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، اور اللہ کے محبوب بندے ہم کیسے بنیں گے؟ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ نیک عمل۔ والدین کے حوالے سے ذکر ہوا ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں اللہ کے رسول کے ماموں لگتے تھے۔ اسد الغابہ کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ سعد میرا ماموں ہے اور اس کے جیسا ماموں اگر کسی کے پاس ہے تو لے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سعد وہ ہیں کہ جن کو جنگ احد میں فرمایا تھا کہ سعد تم تیر چھوڑو، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سعد میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان۔ یہ سعد وہ ہیں، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی والدہ نے بائیکاٹ کر لیا، میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں، میں کچھ بھی نہیں کروں گی سعد، مجھے موت آنی ہے آ جائے، جب تک تو واپس اپنے باپ دادا کے دین پر نہیں آئے گا تب تک میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں۔ ماں نے بائیکاٹ کر دیا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سعد ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ واپس جا کر انہوں نے اپنی والدہ کو کہا کہ تم نہ کھاؤ نہ پیو، تمہارے جیسی ہزاروں مائیں آ جائیں مجھے پرواہ نہیں، میں نے اللہ کا دین قبول کر لیا، میں اکیلے اللہ کی عبادت کروں گا، واپس اس دین میں نہیں جاؤں گا جو کہ میرے باپ دادا کا دین تھا۔ پھر تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اتنا اس نے بائیکاٹ کیا، ایک بار تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی تھی، پھر بھی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی اور اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے اور بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ
لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، کہ جب والدین تجھ سے جھگڑا کریں، بحث کریں اس بات پہ اور تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں نہیں کی جائے گی۔ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کیا۔ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں نا، والدین اجازت نہیں دیتے ہم کیسے جائیں، والدین اجازت نہیں دے رہے ہوتے ہم کیسے علم دین حاصل کریں، ہم کیسے آگے جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت پڑے، والدین کا حکم آ جائے یا کسی کا بھی حکم آ جائے، تم نے اس کو ٹھکرا دینا ہے، اللہ کے دین کو ترجیح دینی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ عنکبوت کی آخر میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پارے کے آخر میں سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکوں کی مثال دیتے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے جال جیسی، کہ مکڑی جب جال بناتی ہے، جال بنانے کے بعد انتہائی کمزور جال ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ سردی، گرمی، آفتیں، ہر چیز میں یہ جال مجھے کافی ہو جائے گا، اور جب بارش کی ذرا سا بھی جھلک آتی ہے تو اس کا پھر پورے کا پورا جال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہوا ذرا سا بھی تیز لگتی ہے تو مکڑی کا جال تباہ ہو جاتا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے علاوہ جنہوں نے معبودان باطلہ بنائے ہوئے ہیں، وہ معبودان باطلہ کی حیثیت بھی یہ ہے کہ وہ بڑا ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر کام نہیں آتے نا۔ جیسے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا کہ ہمارے معبود اس وقت تو ہمیں کام آتے ہی نہیں، جب ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان معبودوں کی پوجا کرنے کا فائدہ، لوگ جتنا مرضی گلے میں دھاگے پہن لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں وہ چیزیں کفایت نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات کی روشنی میں